تشریف فرما آج کی اس محفل کے روح رواں استاد الاساتذہ حضرت اقدس حضرت مولانا محمد یامین صاحب مبلغ دارالعلوم دیوبند الحمدللہ ہمارے اسٹیج کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ ان قریب ہی حضرت کی قیمتی نصیحتیں ہوں گی، بس تھوڑی سی دیر کے لیے کھڑا ہو گیا۔ نعت پاک کا حکم ہے، بہت ہی شکر گزار ہوا اور کرم فرما مولانا محمد خالد صاحب کا۔ نعت پاک سے قبل دو اشعار آپ لوگوں کی ذہین سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، اگر اچھی لگی تو اپنی دعاؤں سے نوازیں۔ اسٹیج کی بھی توجہ کا طالب ہوں۔ میرے حضور تو وہ پہ کرے جمالی ہے، میرے حضور تو وہ پہ کرے جمالی ہے، حضور تو وہ پہ کرے جمالی ہے، میرے حضور تو وہ پہ کرے جمالی ہے، کہ جن سے شمس و قمر نور کے سوالی ہے، کہ جن سے شمس و قمر نور کے سوالی ہے۔ بھئی کم از کم سبحان اللہ الحمدللہ تو بولو، سمجھ میں نہیں آنا، بہت اچھے جی انشاءاللہ۔ میں وصف زلف کا لکھوں یا ان کے گیسو کا، میں وصف زلف کا لکھوں یا ان کے گیسو کا، میں وصف زلف کا لکھوں یا ان کے گیسو کا، میرے حضور کی ہر ادا نرالی ہے، میرے حضور کی ہر ادا نرالی ہے، کہ جن سے شمس و قمر نور کے سوالی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ چار مصرے ماں کے حوالے سے پڑھتا ہوں جی انشاءاللہ، اور میں محسوس کروں گا کہ ہم میں سے کون کون اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں، اگر اچھے لگے تو اپنی دعاؤں سے نوازے۔ ہر عمل لا جواب ملتا ہے، بہت اچھے، ہر عمل لا جواب ملتا ہے، ہر عمل لا جواب ملتا ہے، ماں کا جی جی، ہر عمل لا جواب ملتا ہے، خار مانگو گلاب ملتا ہے۔ ماں کتنی بھی ناراض ہو اپنی اولاد سے، جب اس کے سامنے دو آنسو نکال دیے جائیں تو اپنا دل اور جگر بھی نکال کر دینے کی کوشش کرتی ہے۔ ہر عمل لا جواب ملتا ہے، ہر عمل لا جواب ملتا ہے، خار مانگو گلاب ملتا ہے، خار مانگو گلاب ملتا ہے، اور پیار سے دیکھے اپنی ماں کو تم، پیار سے دیکھے اپنی ماں کو تو ایک حج کا ثواب ملتا ہے، ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ خاموش بیٹھے ہیں سب پڑھنے کا نہ پڑھیں، کم از کم سبحان اللہ الحمدللہ کچھ تو زبان سے نکلنا چاہیے، یا ماں سے محبت کرتے نہیں۔ ہر عمل لا جواب ملتا